بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فوج سے نفرت اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی عمران خان صاحب کی جو مہم ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو گئی ہے اور اس میں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اور شہباز گل صاحب نے کیا گل کھلائے تھے جن کے نتیجے میں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور اب پی ٹی آئی کے مزید کن لوگوں کی باری ہے جو شہباز گل صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، بلکہ اصل میں تو عمران خان صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ اس ملک کا سارا نظام کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ تو وہ تمام کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ تو ان کی پارٹی کا اوور آل ہو گیا۔ پنجاب حکومت کا اصل میں پنجاب حکومت کا دشمن کون ہے اور ان کے خلاف سازشیں کون کر رہے ہیں اور وہ کیا سازشیں ہیں، ان چیزوں پر آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو سب سے اہم تو تھا آج کی شہباز گل صاحب کی گرفتاری۔ شہباز گل صاحب نے کل ARY اس پر ٹی وی چینل پر اپنا ایک پروگرام میں بیپر دیا اور اس میں وہ موجود تھے، وہاں وہ بات کر رہے تھے، اور وہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے اصل میں کہ فوج میں نفرت پیدا کرے ایک دوسرے کے خلاف، اپنے جونیئر اپنے سینئر سے، اس سے سینئر اس سے سینئر سے، اور اصل میں تو کچھ لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے جن کو وہ شروع سے جب انہوں نے یہ 27 مارچ سے شروع کیا، جب ان کے خلاف عدم اعتماد آ چکی تھی اور انہیں کوئی راستہ نہیں نظر آیا بچنے کا، تو پھر انہوں نے ایک کیمپین شروع کی، اور اس کیمپین کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کریں، اور بچنا تو ہے نہیں، تو اب لوگوں سے کوئی ہمدردی لینے کا کوئی تو طریقہ ڈھونڈنا تھا۔ تو انہوں نے انہیں نیوٹرلز جانور، اور پھر میر جعفر اور میر صادق، اور پھر جو کچھ وہ کہہ سکے، وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے، وہ قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے، وہ اللہ کے نبی کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے، سب کچھ انہوں نے کر دیا۔ غدار وہ ہیں میر جعفر اور میر صادق جب کہا انہوں نے، تو یہ ساری کر کے انہوں نے کیمپین شروع کی، اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے جو ان کے لوگ بار بار کر رہے ہیں، کل شہباز گل صاحب نے بھی بات کی۔ انہوں نے فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رینکس اور فائلز کا ذکر کر کے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ حکم مانتے رہیں، آپ کو جو حکم مل جائے وہ آپ مان لیں، مطلب آپ کوئی اندھے ہیں، پاگل ہیں یا جانور ہیں جو حکم مان لیں، تقلید کر لیں۔ مطلب فوج کا نظام دنیا بھر میں جو ہے وہ چلتا ہی یونٹی آف کمانڈ جو ہے نا اس کے سسٹم پر، کہ وہ جو باس نے جو اوپر سے آرڈرز آئیں گے اس کو ماننا ہے، یہ اس کا ڈسپلن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ فوج میں یہ بغاوت پیدا کرے کہ کسی بھی طرح وہاں پہ دنگا فساد ہو جائے اور وہاں پہ بغاوت پیدا ہو جائے۔ اچھا، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور انہوں نے ساتھ وہ فوجیوں کو کیا درس دے رہے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کا نہیں سنا ہوا۔ مطلب یار آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں انہیں؟ اچھا، آپ قائد اعظم کی جو ملک ہے اس کے شہری ہیں آپ، اور پتہ نہیں کیا کیا جذباتی باتیں کر کے، وہ صرف مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اپنے سینئرز کے خلاف، اور وہ انہیں کہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے واپس لے آئیں۔ اور یہ سارا ان کا جو بیان تھا وہ سراسر فوجیوں کو اشتعال دلانے اور ان کو اکسانے پر تھا کہ آپ کسی طرح بغاوت کر دیں اپنے سینئرز کے خلاف۔ اچھا، عمران خان صاحب کی یہ خواہش جو ہے یہ بڑی پرانی چلی آ رہی ہے۔ 2013 کے الیکشن میں بھی ان کا یہی سین تھا، 18 میں تو خیر وہ جیت گئے نا، اور اس میں وہ کبھی وہ ایسے دکھاتے تھے کہ وہ بجلی کا بل لے کے پکڑ کے اور آگ لگا دیتے تھے، لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہوتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ کر دیں، سول نافرمانی کا اعلان کر دیں اور حکومت کی بات نہ مانیں، حکومت کو بل دینے بند کر دیں۔ پھر وہ لوگوں کو کہتے تھے جو پاکستان سے باہر ہے کہ آپ بینک کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آ جاتے ہیں، گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے اور اس کے سسٹم میں آتے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ وہ پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجیں۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ ایک بڑی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ یہ بیان دے رہا ہوتا تھا کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، غیر قانونی طور پر پیسے بھیجیں۔ تو عمران خان صاحب کی یہ جو خواہش تھی نا، ملک میں انتشار پھیلانا، تباہی اور بربادی لانا اور سول نافرمانی کی تحریک چلانا، یہ ان کی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ بچپن کی خواہش تھی، کیونکہ انہیں صرف اقتدار چاہیے، اور اس اقتدار کے لیے سب لوگوں کو مارنا پڑ جائے نا، وہ گلیاں ہو جان سونجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت ہو، ان کی بادشاہت ہو، وہ سربراہ مملکت بھی وہی ہوں، سربراہ پارلیمنٹ بھی، خیر پارلیمنٹ کی تو ان کو ضرورت بھی نہیں نا، وہ MBS کی طرح کسی بادشاہ کی طرح وہ ہوں، حکمران ہوں،
تمام اختیارات ان کے پاس ہوں، اور پھر جس چیز کو وہ کہیں وہ مان لیا جائے. مطلب کلمے کا مطلب وہ بتائیں گے، ایمان کا مطلب وہ بتائیں گے لوگوں کو، اور کون اللہ کے حکم پر چل رہا ہے اور کون حکم پہ نہیں چل رہا یہ وہ بتائیں گے. امر بالمعروف کیا ہے وہ عمران خان صاحب بتائیں گے. ہر چیز کا اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ اسی چیز کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور وہ شہباز گل صاحب نے یہ بیان دیا. اس کے بعد ان کی کچھ ہلکی پھلکی سی تردیدیں بھی آئیں. وہ کہا میں نے تو بیوروکریسی کے بارے میں بات کی تھی. پھر ساتھ ہی ان کے ٹویٹس آنے شروع ہو گئے لوگوں کو کہ آپ لوگ فوج سے محبت کریں، فوج بڑی ضروری ہے. اچھا یہ سارا وہ ایک جو ہے نا کور اپ سٹوری تھی. اصل میں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو نظر آ رہی ہے اپنی سیاسی موت. اور وہ سیاسی موت کیا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں. توشہ خانہ کیس سب سے اہم چیز، فورن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کہہ لیں، جو اس کا 8 سال بعد جس کا فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ. اور تیسری سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ جو دیگر ممالک میں خصوصاً برطانیہ میں اور اس میں امریکہ میں جو کیسز چلنے کی پرابلٹی ہے وہ ان کو بڑا خوف زدہ کرتی ہے کہ وہاں پہ یہ باتیں چل پڑی ہیں. NCA کے حوالے سے تو برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کے حوالے سے تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں 2 دن سے کہ انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ چیریٹی کے نام پر جو پیسے اکٹھے کیے گئے، فلاح و بہبود کے نام پر، شوکت خانم کے نام پہ جو پیسے اکٹھے کیے گئے وہ پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. تو اچھا اگر یہ وہاں NCA ثابت کر دے تو پھر عمران خان صاحب کے پاس کیا بچ جاتا ہے پیچھے؟ ویسے تو ابھی بھی کچھ نہیں بچا ہے. فائنینشیل ٹائمز کی خبر جو ہے، فائنینشیل ٹائمز نے جس ڈیٹیل کے ساتھ وہ سٹوری شائع کی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ایمانداری اور دیانتداری کا جو ایک بت کھڑا تھا اس کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، وہ ختم کر دیا ان کے اس امیج کو نا. مطلب انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک چور، ڈاکو، فراڈیا، نوسر باز انسان ہے. اور اس نے جو 2 نمبریاں کی ہیں وہ انہوں نے کھول کھول کے ایچی بیچیاں سامنے رکھ دی ہیں. اچھا پھر عارف نقوی صاحب پھنسے ہوئے ہیں. امریکہ نے انہیں مانگا ہوا ہے کہ ہمارے حوالے کر دیں. وہ ظاہر لیگل کارروائی تو ہوتی ہے نا، وہ اس میں جو بھی قانونی پہلو ہیں ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور فائنلی وہ جس دن امریکہ کے حوالے ہو جائیں گے تو پھر یہ ساری تفصیلات مزید ڈیٹیل کے ساتھ ادھر کھل جائیں گی، کیونکہ امریکہ میں بھی انہوں نے کچھ فراڈز کیے ہوئے ہیں. ایون بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے. تو جب وہاں جائیں گے تو پھر جو عارف نقوی صاحب ہیں ابراج گروپ والے، جس کے لیے آج کل مذاق ہوتا ہے کہ ابراج کرے گی PTI، اصل میں وہ ابراج گروپ والا ابراج ہوتا ہے. تو وہ جب وہاں جائیں گے تو ان کے شریک جرم عمران خان صاحب ہیں. مطلب یہ تو اسی دن ہو گیا تھا جب وہ پکڑے گئے ہیں پہلی دفعہ، اور انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے فون کر لینے دیں. وہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، جیسے چھوٹا بچہ جب کوئی لائسنس نہ ہو کسی وجہ سے پولیس والے روک لینا تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا میں اپنے ابو کو یا اپنے بڑے بھائی کو فون کر لوں ذرا نا آپ کی ان سے بات کراتا ہوں. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میری عمران خان سے اور عارف الوی صاحب سے بات کرا دیں. تو ظاہر ہے پیسے سارے ان کو بھیجتے تھے نا وہ، اور جب ان کو وہ پکڑے جائیں گے، جب انہیں سزا ملنے لگے گی تو یہ لازمی بات ہے کہ یہ باتیں کھلیں گی. وہ بتائیں گے کہ میں نے پیسے اصل میں کس کو دیے ہیں. اور جو ان کی سزائیں ہیں یہ بھی ہم پہلے آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں خبر، کہ ان کی جتنے الزامات ہیں ان پہ جو کیسز ہیں ابھی تک، اگر ان کو امریکہ میں سزا ہوتی ہے تو وہ تقریباً 291 ایئرس کی، 291 سال کی سزا ہونی ہے. تو یہ اصل میں خوف ہے عمران خان صاحب کو. تو اس سے بچنے کے لیے، اس بدنامی سے بچنے کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جو بدنامی آنی ہے نا تو لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہوں نے پہلے وہ امریکہ کے خط کا ڈرامہ کیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو اب انہوں نے فوج پر ڈال دیا. اچھا فوج پلس وہ یہ ساتھ اس طرح کی چیزیں ڈال رہے ہیں کہ فوج نے ہمیں نکال دیا. اب وہ سارا مدعا جو ہے نا فوج پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل میں فوج نے ہمارے خلاف کام کیا ہے، ورنہ تو ہم بڑے ایماندار تھے، ہم بڑے نیک تھے اور ہم بڑی ترقی کرا رہے تھے، ملک کو پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے تھے. تو یہ پیورلی ان کی سازش ہے. یہ بیان جو ہے ایک پلاننگ کے تحت دیا ہے تاکہ فوج اشتعال میں آئے اور ان کے خلاف کارروائی ہو. اچھا ابھی بھی فوج کی طرف سے ایک تحمل کا مظاہرہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس پہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ نہیں بنایا ہے، یا مقدمہ نہیں بنوایا ہے، یا گرفتاری نہیں کروائی ہے. ادروائز اگر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ ہو جائے تو اس میں کم از کم سزا جو ہے وہ عمر قید ہے اور میکسیمم ظاہر ہے پھر سزائے موت ہے. تو ابھی وہ اس پر نہیں آئے ہیں. لیکن جس شد و مد کے ساتھ PTI کے لوگ لگے ہوئے ہیں
وہ فوج کو بدنام کرنے میں اور فوج میں نفرت اچھا بدنامی بھی شاید قابل قبول تھی، وہ اصل میں فوج کے اندر جو بغاوت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ مطلب یار کوئی ملک کیسے سروائیو کر سکتا ہے کہ اگر اس کے فوجی آپس میں لڑ پڑیں، ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں، لیکن عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے، وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اچھا اس کی آپ کو مزید مثالیں بھی نظر آ سکتی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ 27 مارچ سے انہوں نے کیا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ سائفر آیا تھا، وہاں سے ہمارے خلاف سازش ہوئی، میں نے طاقتور لوگوں کو بتا دیا لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ اچھا پھر انہیں وہ آگے کہ وہ نیوٹرل کیوں ہے، نیوٹرل تو نہیں رہ سکتے۔ اچھا انہوں نے بار بار انہوں نے کہا نیوٹرل جانور ہے، ابھی تازہ ترین انہیں کوفی بنا دیا کہ وہ سب لوگ جو نیوٹرل ہو سکتے ہیں وہ سمجھے کہ وہ کوفی ہیں، جنہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تو وہ اس پر لے جاتے ہیں۔ پھر وہ مذہب اور غداری سے ایک ایسا وہ اس کا بناتے ہیں نا، مکسچر بناتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب اس میں آ کے مارے جائیں۔ اچھا وہ ادھر سے چلے 27 مارچ والے سے آگے تو پھر یہ پچھلے دنوں جو ہوا ہیلی کاپٹر حادثہ، اس پہ جو پی ٹی آئی نے کیمپین چلائی ہے، مطلب وہ انتہائی شرمناک تھی کہ ہمارے آفیسرز، ہمارے جوان شہید ہو گئے ہیں اور وہ ان کو پولیٹیکل ایفیلیشنز کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہمارے ساتھ تھی یا ہمارے مخالفین کے ساتھ تھی۔ اچھا خیر اس پہ کارروائی شروع ہوئی ہے، اب تو جے آئی ٹی بھی بن گئی ہے، جے آئی ٹی میں ایف آئی اے کے لوگ ہیں اور آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، تو وہ لوگ سامنے آتے جائیں گے۔ 2 کے تو بیانات ابھی تک آ گئے ہیں، انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ اچھا ویسے تو معافی سے خیال آیا اے آر وائی نے بھی معافی مانگ لی ہے، یہ شہباز گل صاحب والے کیس میں اے آر وائی نے بھی معافی مانگ لی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا، اس میں وہ کہیں اس بات کا ذکر نہیں کر رہے کہ شہباز گل کو گرفتار کس وجہ سے کیا گیا، وہ اس پر بالکل نہیں آ رہے ہیں، اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے، کس وجہ سے۔ اچھا وہ بنا کیا رہے ہیں اس کو، ایک تو عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جو انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے، اس میں وہ گاڑی اور ان کا جو اسسٹنٹ ہے اس میں ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کیا ہے۔ اچھا وہ اسسٹنٹ بتا رہا ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا عمران خان صاحب کو، 2 مرتبہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ عمران صاحب اس ٹویٹ میں فرما رہے ہیں کہ یہ گرفتاری نہیں سراسر اغوا ہے، کسی جمہوریت میں کیا ایسے شرمناک واقعات ممکن ہیں؟ سیاسی کارکنان سے دشمنوں کا سا سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور یہ سب بیرونی پشت پناہی سے مسلط کی جانے والی مجرموں کی سرکار کو ہم سے تسلیم کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی اب پھر عمران خان صاحب مدعا کس پہ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تسلیم، آپ سے کون تسلیم کرانا چاہ رہا ہے، پھر وہ فوج پر ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کارکنوں سے دشمنوں جیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کے اپنے دور میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ 15 کلو یا 20 کلو ہیروئن ڈال کر ان کو گرفتار کیا گیا تھا، چھوٹا 2 نمبر مقدمہ۔ اچھا میر شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا گیا، 8 ماہ سے زیادہ اندر رکھا گیا، کیا قصور تھا جی؟ آپ کے خلاف خبریں لگاتے تھے۔ وہ عمران شفقت صاحب اور عامر میر صاحب کو اٹھایا گیا، ان پر کیس بنایا گیا، کیس کیا تھا کہ بشرا بی بی کے خلاف انہوں نے بات کی ہے۔ مطلب یار ہم کس کس کا نام لیں، ابصار عالم صاحب ہیں، متی اللہ جان صاحب ہیں، رضوان رضی صاحب ہیں، اسد طور صاحب ہیں، مطلب کیا کچھ نہیں ہوتا رہا آپ کے دور میں، اور آپ کا ایک بندہ گرفتار ہوا ہے ایک بڑی سالڈ ریزن پہ کہ وہ ملک کی فوج میں نفرت پھیلانے، بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس بات پر گرفتار ہوا ہے۔ اچھا اور آپ بتا نہیں رہے کہ وہ کیوں گرفتار ہوا ہے، اس کی کوئی بات نہیں کر رہے۔ اور اچھا لیکن چونکہ انہوں نے تو کیمپین چلانی ہے، میں نے ابھی ہیلی کاپٹر والے واقعے کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈرون اٹیک جو ہوا ہے تازہ ترین افغانستان میں، اس پر پی ٹی آئی پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کر دے کہ اس میں پاکستان کی سپیس استعمال ہوئی ہے، پاکستان کے اڈے یا پاکستان کی ایئر سپیس، وہ آپ اس کے دیکھ لیں، فواد چودھری صاحب کے ٹویٹس دیکھ لیں آپ۔ اچھا اس سے پہلے امریکی سفیر نے جو وزٹ کیا ہے اس پر آپ دیکھ لیں کہ شیریں مزاری صاحب کہہ رہے ہیں، شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ انہیں امریکی سفیر کو حساس علاقوں کے اوپر سے گزارا جا رہا ہے، وہ دکھائے جا رہے ہیں انہیں، مطلب وہ بار بار یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو طاقتور قوتیں ہیں وہ سب غدار ہیں اور پاکستان کے ساتھ غداری کر رہی ہیں، یہ ٹوٹل ان کا جو موٹو ہے نا وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا نام لگا کر عمران خان صاحب اور ان کی باقی ٹیم نے لاہور کا جو سیکٹر کمانڈر ہے بریگیڈیئر راشد، ان کا نام لینا، ان کی تصویریں چلانا، یہ کام کیا۔ اچھا یہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس طرح سے انڈیویجولز کو ٹارگٹ کر کے لوگوں میں انہیں نفرت کا نشانہ بنائیں، یہ عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج جو کیا ہے
وہ جلسے کا حوالہ دیکھیں جو انہوں نے 13 تاریخ کو جلسہ کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اجازت نہیں ملی. تو ان کے ہیں علی نواز اوان صاحب، اسلام آباد کے جو ان کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے ڈان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 111 بریگیڈ نہیں چاہتی تھی کہ ہمیں، کیونکہ ہم نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ 111 بریگیڈ سے اجازت کی ضرورت تھی اور وہ ہمیں اجازت نہیں دینا چاہتے. مطلب یہ کہاں سے آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ان کا جلسہ جو رکوا رہے ہیں وہ 111 بریگیڈ رکوا رہی ہے. یار ان کا کیا کام آپ کے جلسے سے؟ آپ حکومت پہ الزام لگائیں، حکومت کو کہیں آپ کوئی ایسی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو اس کے لیے فوج کا اگر آپ کرٹیسائز کرتے تھے کوئی سمجھ آتی تھی. آپ کرٹیسائز اس لیے کر رہے ہیں کہ فوج پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کر رہی. اچھا، اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس مطلب فوج عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہی، سب چیزیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، ملیا میٹ کرنے کے لیے کہ جی سب کو اڑا کر سب کو مار کے عمران خان صاحب کو لا کر اقتدار میں بٹھا دیں، یہ ان کی خواہش ہے. فوج چونکہ یہ نہیں کر رہی، اس بات کی انہیں تکلیف ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب اس ساری چیزوں پہ یہ جو آپ چلا رہے ہیں نا، مہم چلا رہے ہیں، اس طرح سے نہیں چلے گا. آج جو ہوئے ہیں آپ کے شہباز گل صاحب گرفتار ہوئے ہیں، تو اس کے بعد شیریں مزاری صاحبہ، فواد چودھری صاحب، مراد سعید صاحب، ان سب کی باری آ سکتی ہے. مراد سعید صاحب نے جو تازہ ترین ان کا ٹویٹ آپ دیکھ لیں، مراد سعید صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان ریڈ لائن ہے. مراد سعید صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ عمران خان ریڈ لائن ہے. ملک کی سیکیورٹی، ملک کا دفاع، ملک کی فوج، ملک کی جو ہے اسپائنگ ایجنسی، کوئی چیز وہ نہیں. دفاعی لائن کیا، ریڈ لائن کیا ہے؟ عمران خان کی ذات. اور ملکی خودداری کا سودا کرنے والوں کان کھول کر سن لو، خبردار. یہ دھمکی کون دے رہا ہے؟ مراد سعید صاحب. اور دے کس کو رہے ہیں؟ آپ کو اس لینگویج سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں. یہ ان کی پلاننگ ہے. ان کی پلاننگ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو فوج کے خلاف کھڑا کر لیا جائے. اچھا، ایک طرف وہ فوج کے خلاف کر رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو ساری سازش ہے وہ ہو رہی ہے پرویز الہی صاحب کے خلاف. اصل میں وہ نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کئی دفعہ برملا اس کا اظہار کیا ہوا ہے کہ مجبوراً بلیک میل ہو کر میں نے تو انہیں وزیر اعلیٰ بنایا. اچھا، اب وہ ایک طرح سے انہیں کھینچ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ان کا منسٹر نہیں بنایا. دوسرا، آج جو چیزیں شروع ہوئی ہیں ان کے منسٹرز نے، راجہ بشارت نے کہا ہے کہ ہم وہاں پولیس بھجوا رہے ہیں، عمران خان کو سیکیورٹی دینا، لیڈرز کو سیکیورٹی دینا ہماری ذمہ داری ہے. او بھائی، آپ پنجاب حکومت کا حصہ ہیں، آپ اپنے آپ کو عمران خان کا حصہ سمجھ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کا صرف وہ اپنا پارٹ سمجھ رہے ہیں؟ آپ پہلے سب سے پہلے پنجاب حکومت کا حصہ ہیں. اچھا، مونس الہی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی آپریشن ہو رہا ہے، پیش قدمی ہو رہی ہے بنی گالا کی طرف، تو ہم اس کو روکنے کے لیے پولیس بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ. مطلب دو چیزیں، اے مونس الہی صاحب کا کیا کام ہے پنجاب حکومت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، بی اگر کوئی پیش قدمی ہو رہی ہے تو وہ پنجاب پولیس جا کے روکے گی. اچھا، تیسری چیز کہ ہم ان کو گرفتاریاں کر لیں گے، ان کی جو ہے نا رانا ثناء اللہ کی اور عطا تارڑ کی. اور اس سے اگلی سٹیپ انہوں نے آج جو لیا ہے، وہ ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ 25 مئی میں جتنے واقعات میں جو سرکاری افسران تھے جنہوں نے اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے اس بدماشی کو، اس ہنگامہ آرائی کو روکنے کی کوشش کی ہے، اپنی ڈیوٹی دی ہے، ان سب کے خلاف کارروائی شروع کرنے لگے ہیں. اچھا، مقصد کیا ہے؟ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت طیش میں آئے اور ان تمام غیر قانونی اقدامات پر اپنا قانونی ایک حق استعمال کرتے ہوئے یہاں پر لگا دیں گورنر راج، اور وہ جو ہے پرویز الہی صاحب کی چھٹی ہو جائے. کیونکہ وہ پرویز الہی صاحب کو ویسے تو فارغ کر نہیں سکتے. پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس اسمبلی میں اگر ہوگا تو پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، یا وہ نون لیگ کی طرف سے بن جاتے یا اب وہ کاف لیگ کی طرف، اسے پی ٹی آئی کی طرف سے بنے. پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے علاوہ. لیکن انہیں کھٹکتے بھی ہیں، دکھتے بھی ہیں. پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے. اچھا، دوستی بھی ہو گئی ہے، ان کے ساتھ چلتے پھرتے بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ساتھ بتا بھی دیتے ہیں کہ میں تو بلیک میل ہو کے کر رہا ہوں، میں تو انہیں نہیں بنانا چاہتا تھا وزیر اعلیٰ. تو ان سے جان چھڑانے کا طریقہ عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں لگ جائے وہ گورنر راج اور ہو جائے ان کی چھٹی. اور اس میں پھر نئی نئی چیزیں نا کہ بنی گالا کو کیمپ آفس بنا دیں گے تاکہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی مل جائے، عمران خان صاحب سیف ہو جائیں. حکومت چلے نہ چلے جو بھی ہو، وہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی چاہیے، عمران خان صاحب کو اقتدار چاہیے، عمران خان صاحب کو پروٹوکول چاہیے. عمران خان صاحب یہ آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے. ایک چیز کا خیال کر لیں، ملک کی جو وقار اور ملک کی سلامتی سے مت کھیلیں. ملک کی اداروں کی جو ہے اس میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. باقی اقتدار آنی جانی چیز ہے. آج آپ کو ملا تھا
پھر ان کو مل گیا ہے، پی ڈی ایم والوں کو مل گیا، کل کو پھر تبدیل ہو سکتا ہے، لوگوں سے ووٹ لیں جا کر اور اقتدار میں آ جائیں۔ لیکن ڈر بھی تو ان کا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے نا، توشہ خانہ، فورن فنڈنگ کیس اور یہ جو فوج کے خلاف مہم ہے، یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اور اس سے گھبرا کر وہ یہ تمام انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا پالیسی بناتی ہے، کیا اقدامات لیتی ہے اور اس سارے فساد کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتی ہے۔ شکریہ۔